بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ قال اللہ تعالی لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنا۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب سے افضل ہونے کا اعتقاد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب سے افضل ہونے کا اعتقاد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انبیاء کا بھی مقتدا ہوں اور مجھے اس پر کوئی غرور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعتقاد رکھنا۔ قال اللہ تعالی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے مسلمانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معصوم اور بے گناہ ہونے کا یقین کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معصوم اور بے گناہ ہونے کا یقین کرنا۔ قال اللہ تعالی ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصيرا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور کسی اور راستے کی پیروی کرے اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا مخالفت سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا مخالفت سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ماننے سے بچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو سے بچنا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ماننے سے بچنا۔ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہنا۔ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے محبت رکھنا۔ اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے محبت رکھنا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتوں کی غذا عطا کرتا ہے اور اللہ سے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کی وجہ سے میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو۔ میرے بعد ان کو اپنی اغراض کا نشان تعین نہ بنانا۔ جو شخص ان سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے مجھ سے دشمنی کے سبب ان کو دشمن رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بھائیو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کرے اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی بھی دبا دے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے، اور کمنٹ میں سبحان اللہ یا الحمدللہ ضرور لکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔